سر یہ کہیے گا کہ ابھی جو ساری آج وکرم مسری کے بھی ہم انڈین فورن سیکرٹری ان کا بیان جس طرح سے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میڈلنگ کی ہے امریکہ نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی ریکویسٹ کی گئی تھی جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں 2 ڈیلیگیشنز بھی تیار کر لیے گئے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پر، یہ جو جنگ اب داخل ہو چکی ہے۔ اب یہ جو ساری سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا اب ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پر صرف جنگ لڑتے ہوئے دیکھیں گے، یا ابھی بھی اکراس دا بارڈر مس ایڈونچر کا بھوت سوار ہے اور نیئر فیوچر آپ فورس ہی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا دوبارہ حملہ بھارت پلان کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے؟ السلام علیکم جی آمنہ صاحبہ، اور السلام علیکم احتشام صاحب، اور السلام علیکم ٹو آل دا ویورز آف بول۔ بڑی خوشی ہوئی جی آپ کے پروگرام میں، اور آپ نے بڑے صحیح سوالات پوچھے۔ پہلی بات تو واضح رہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ سیز فائر ہو گیا ہے تو ان و من اس کی عمل درآمد ہوئی۔ ہماری طرف سے ایشو نہیں تھا، جہریت تو ہندوستان نے کی تھی، تو ہندوستان نے فوراً اس پر امپلیمنٹیشن کی اور فالو کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح اس پروگرام کے پارٹی تھے، انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور اس سے زیادہ تصدیق کیا ہو سکتی ہے کہ امریکی جو ادارہ ہے نشریاتی CNN، نک رابرٹسن کی رپورٹ دیکھ لیں کہ انڈیا واز ہیڈ اے بگ سیٹ بیک، اور پھر وہ بھاگے گئے، روتے گئے پاکستان کی شکایت لگانے امریکہ کے پاس، جو انہوں نے پہلے بھی لگائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں پلوامہ کے بعد بھی پومپیو جو ہیں ان کے وزیر خارجہ اس وقت کے، انہوں نے لکھا تھا نیور گیو این انچ، جو کتاب ہے، کہ مجھے رات کو سشما سوراج کا فون آیا کہ پاکستان نیوکلیئر استعمال کرنے والا ہے، اور وہی کام انہوں نے اس دفعہ کیا۔ تو ایک تو واضح ہو جائے کہ انڈیا کا جھوٹ تو پکڑا گیا ہے، اور اسی لیے مودی خاموش ہے، ہندوستان کی حکومت خاموش ہے، اور جو ٹرمپ نے کہا اور کیا اس پر انہوں نے عمل درآمد کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے بات کی، جو اہم سوال ہے کہ واٹ نیکسٹ میں یہ میں بتاتا ہوں کہ جو نہیں ہوگا، کوئی جنگ کا خطرہ نہیں، ہندوستان کی جرت نہیں کہ حملہ کرنے میں، کیونکہ ان کو جو اس دفعہ اتنی بڑی مار پڑی ہے، شکست ہوئی ہے اور ذلت ہوئی ہے، یہ 1962 کے بعد جب انڈیا اور چین کی جنگ ہوئی تھی، پنڈت نہرو وزیر اعظم تھے، اس کے بعد اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی۔ لیکن ہندوستان گند ضرور کرے گا، نیت خراب ہے، اور ان کی کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان کے خلاف؟ میں کہتا ہوں یہ اسٹریٹجی ہے 3 Ds۔ ڈیمنائز پاکستان، یعنی کہ پاکستان کو بدنام کرو، جس کے لیے ڈیلیگیشن بھیجے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ڈیمیج پاکستان کو نقصان پہنچاؤ، FATF جاؤ، IMF جاؤ کہ جی روکو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور تیسرا ہے ڈی اسٹیبلائز پاکستان، جس کا وہ ذکر کیا گیا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو، علیحدگی پسندی ہو، اس کو پیسے دینا، اس کو انکریج کرنا، جس کے لیے وہ پکڑا بھی گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، اس کے لیے اب تیار رہنا چاہیے۔ لیکن آمنہ صاحبہ، اب نیکسٹ راؤنڈ میں، اس راؤنڈ میں 70% جو بیٹل ہے وہ بیٹل آف نیریٹیوز ہے، بیٹل آف آئیڈیاز ہے، بیانیوں کی جنگ ہے، پروپیگنڈا۔ وہ کہیں گے جی پاکستان نے یہ کیا، وہ شکایتیں لگا رہے ہیں، 32 جگہ ان کے وفد جا رہے ہیں۔ سر لیکن صرف شکایتیں لگانا، جب یہ جنگ سٹارٹ ہونے والی تھی، کلیش پراپر ہم دیکھ رہے تھے، کوئی ملٹری ایڈونچر ہی کرنے کا سوچ رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سفارتکار انہوں نے انوائٹ کیے تھے، 100 سے زائد عالمی مشنز، ان کو بلا کر انہوں نے پہلگام اٹیک کے حوالے سے بریف دیا، لیکن ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھے۔ اب جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہماری جنگ ہے، آپ کس کی پوزیشن زیادہ اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ ایک جانب ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، ہم نے ڈوزیر بھی تیار کر لی ہے، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز ہی کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور دنیا بھی اس سے بہت اچھے سے باخبر ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ملک جو کہ ہم سے کئی گنا بڑا بھی ہے، اور اسٹیبل معیشت بھی ہے، اور اچھے تعلقات ان کے ماضی میں بھی رہے ہیں۔ اب ڈپلومیٹک فرنٹ پر آپ کس کی پوزیشن اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ لیکن فرق ایک بہت بڑا، ہندوستان کے پاس کوئی شواہد نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی پروف نہیں، لیکن وہ زیادہ ایکٹیو ہے جھوٹ میں، پروپیگنڈا میں۔ ابھی تو اب انتظار کریں، بالی ووڈ کی فلمیں شروع آ جائیں گی بنی کہ یہ ہوا وہ ہوا، بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ کراچی تہس نہس ہو گیا، لاہور تہس نہس ہو گیا۔ تو دے آر گڈ ان پروپیگنڈا۔ ہمارے پاس شواہد بھی ہیں، پروف بھی ہیں، ایویڈنس بھی ہے، لیکن ہم تھوڑے سے، میں دیکھتا ہوں، ڈھیلے ہیں اس معاملے میں۔ آپ کہتے ہیں ڈوسیے تیار ہو گیا، ڈوسیے میڈم تو وہ تیار ہوا تھا اکتوبر 2020 میں بھی، آپ کو یاد ہے پچھلے دور میں 43 صفحے کا،
इंडियन स्टेट टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान, मेरे पास वो कॉपी पड़ी है, मैं चेयरमैन था उस वक्त खारजा अमूर कमेटी का सेनेट की। लेकिन हमने डॉसियर से किया क्या? हमने क्या उसको उजागर किया, उसकी तशहीर की, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भेजा। तो दिस इज नॉट गुड इनफ। हमारा केस स्ट्रांग है लेकिन हमारे लगता है वकील कमजोर हैं। तो हमें चाहिए कि हम जरा और चुस्ती से हमने सिर्फ एक डेलीगेशन भेज रहे हैं वो चंद गोरिस्तान के ममालिक में जी, वो भी गोरिस्तान के मुल्क जी, ब्रसल चले जाओ, लंदन, वाशिंगटन। फॉर गॉड सेक दिस इज अ बिग बैटल। उन्होंने डेलीगेशंस भेजे हैं, 32 जगह जाना है उन्होंने, डिफरेंट कैपिटल्स, कायरो जा रहे हैं, तेहरान जा रहे हैं, कैनबरा जा रहे हैं, वो अफ्रीका जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। देखिए जी, ये बैटल ऑफ आइडियाज है। आप उसमें ऑर्गेनाइज तरीके से बात करें, हम रिएक्ट ना करें उनके ऊपर। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।